أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الزخرف کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 10 آیتوں میں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 36 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 45 پر، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے، جس کا تعلق ہماری صبح و شام سے معمول کی زندگی سے بڑا گہرا ہے، اور روزمرہ سے تعلق رکھنے والی اس حقیقت کا اگر ہم ادراک کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو برت لیں، اپنی زندگی میں ہم اس کو جاری کریں تو آخرت میں وہ نفع ہے، آخرت کا وہ فائدہ ہے جس کا اگر اندازہ اس دنیا میں ہو جائے تو شاید ہم اسی حقیقت کو پکڑ کر زندگی بسر کر لیں. وہ حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ پچھلی آیتوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ زخرف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کلام الہی کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قریش کے مٹھی بھر لوگوں کی، چند لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس برکت سے، پوری انسانیت کو اس نفع بخش چیز سے، پوری انسانیت کو اس نجات دینے والے کلام سے محروم کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نادانیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ساری انسانیت کو سزا دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کلام تو نازل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رحمت ہے،
یہ سراسر تمہارے لیے نجات ہے۔ یہ اس پروردگار کا کلام ہے جس پروردگار نے تمہارے لیے زندگی کے انتظامات فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا کذلک تخرجون والذی خلق الازواج کلھا، جس نے زمین کو پیدا کیا اس رنگ ڈھنگ کے ساتھ کہ زمین پہ چل پھر سکتے ہو، ساری سرگرمیوں کو انجام دے سکتے ہو، جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس پانی سے نہ صرف یہ کہ تم سیراب ہوتے ہو بلکہ تمہاری کھیتی وہ سیراب ہوتی ہے، درخت اگاتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اور اس بارش سے اور اس زمین کی خوشحالی سے تمہارے جانور پیدا ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان میں سے بعضوں کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، بعضوں پر سواری کرتے ہو۔ جب سواری کرتے ہو تو ایک بار یاد کر لو کہ وہ تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کے مالک ہو، تو وہ اپنی پیٹھ تمہارے لیے پیش کر رہا ہے، تمہارا بھی ایک مالک ہے، کیا تم اپنے مالک کے لیے فرما بردار ہو یا نہیں؟ لہذا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اس کا اعتراف کیا کرو، یہ کلمہ تمہاری زبان پر رہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے پھر شرک کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرما دی، اس کی بے حقیقت ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے کیسے دوری اختیار کی اور اعلان بغاوت کر دیا۔ پچھلے اتوار آپ کی خدمت میں تفصیل آ چکی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو دل کے بہت نرم تھے، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رقت قلبی، نرم دلی کا تذکرہ فرمایا، اواب ارشاد فرمایا، اواب ارشاد فرمایا، عبد منیب ارشاد فرمایا کہ بڑے نرم دل اور بہت ہی انکساری منکسر المزاج وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شرک کا معاملہ آتا تو بہت سخت ہو جاتے، اور کیا ارشاد فرماتے ہوئے، اس قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، کہ میں بری و ذمہ ہوں، لا تعلق ہو، والد سے بھی کہہ رہے ہیں، قوم سے بھی کہہ رہے ہیں، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بیزار ہوں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیواؤں کی دستگیری فرمایا کرتے تھے، کمزوروں کا بہت خیال رکھتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے، لیکن شرک کے معاملے میں کیا حکم تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں پہ اتحاد نہیں ہوگا، یہاں پہ مربت نہیں ہوگی، یہاں نرمی نہیں برتی جائے گی، عقیدے کے سلسلے میں کمپرومائز یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آپ اپنے پڑوسی کے ہر کام آ سکتے ہیں اگر وہ مشرک ہے، لیکن اس کی پوجا میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، اس کے مشرکانہ مراسم میں آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گنیش کے جلوس میں تھرکتے ہوئے کوئی مسلمان بھی سامنے چلے، نعوذ باللہ۔ یہاں اتحاد نہیں، یہاں مصالحت نہیں ہے، یہاں نرمی نہیں ہے، یہاں سختی برتنا ہے۔ نرمی کب ہے؟ جب وہ مصیبت میں ہو، بیمار ہو، عیادت کے لیے جائیے، بھوکا ہو اپنے گھر سے کھانا بھیجیے، تینوں ٹائم بھیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ اجر عنایت فرمائے گا۔ لیکن جہاں عقیدے میں فتور آیا، کمزوری آئی اور ان کی بدعقیدگی میں ہم شریک ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے حوالے کرے گا۔ کیسے کرے گا ابھی اس کا اشارہ آ رہا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسوے کو اپنے خاندان کے لیے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر اس لیے ارشاد فرمائی، ایک طرف تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے، اور بیزار کا لفظ غلطی سے نہیں استعمال کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے، کہ شرک سے جو ایک ایمان والے کو تنفر ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اہل اللہ نے، علماء نے، کہ شرک سے ایمان والوں کو گھن آنی چاہیے، کہا گندگی سے جیسے گھن آتی ہے اور آپ کتراتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جائیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔
لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو اسوہ بنایا تھا۔ اب یہ دراصل قریش پر ایک چوٹ بھی لگائی گئی۔ وہ قریش جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، تو تمہارے اصل دادا کا دین تو یہ ہے توحید کے لیے مر مٹنا، ذرا اس پہ تو غور کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اشارہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد سے ان کا ایک دوسرا اعتراض بھی بیان کر دیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکہ مکرمہ کے کسی امیر و کبیر یا طائف کے کسی امیر و کبیر آدمی پر یہ کلام کیوں نہیں نازل ہوا۔ ولید بڑا پیسے والا تھا، وہ مراد لیتے، اور اسی طرح عبد ابن یالیل وہ طائف کا بڑا سیٹ تھا، امبانی بنا ہوا تھا، اس کا نام لیتے کہ اس پہ کیوں نہیں کلام نازل ہوا، کہ وہ خرچ بھی کرتے، لوگوں کو پیسے بھی دیتے، اسلام کی طرف بلاتے، یہ محمد ہی پر صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیوں نازل ہوا۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت پر رکھ دی تھی کہ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے جو خصوصیت ہے اور جو خصائص چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے، وہ صلاحیتیں امیر ہونے کی صلاحیتوں سے بالکل الگ ہے، وہ دونوں میدان الگ الگ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یہ کون ہوتے ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ اگر ان کو یہی اعتراض ہے تو اس کو الٹا کرو، اس کو الٹا کر کے ذرا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے دولت ولید ہی کو کیوں دی، اس کو فقیر کیوں نہیں بنایا؟ دولت اللہ تعالیٰ بلال کو کیوں نہیں دی؟ دولت اللہ تعالیٰ نے عمار کو کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تو تم کہہ سکتے ہو۔ جب معیشت کے سلسلے میں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے، تو اخروی اور روحانی نعمت کے سلسلے میں یہ حضرات کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمائے کہ واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسول کس کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، ان کے مشورے اور ان کی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا تم جو دولت سے نبوت کو ناپ رہے ہو، اتنی بڑی بیوقوفی ہے، اتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ دولت کا تعلق فرمایا کہ یہ چند اسباب سے ہے، محنت سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اور نبوت اور رسالت کا تعلق ساری انسانیت کی فلاح و بہبود سے ہے۔ لہذا رسول کس کو بنانا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ واللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ باقی اگر تم دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو تو ارشاد فرمایا دیکھو یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم نعوذ باللہ کوئی اندھے کی بات نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں پڑ گئی، نہیں، اللہ جان بوجھ کر دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اپنی ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، بہت ساری حکمتوں میں سے ان حکمتوں سے ایک حکمت کیا ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، زندگی کا نظام اگر سب کو دولت مند بنا دیا جائے اور زندگی کا نظام اگر سب کو غریب بنا دیا جائے تو نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے نظام کے چلنے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ انداز اختیار فرمایا کہ ایک کو اس نے دولت دی، ایک کو ذہانت دی، ایک کو حسن دیا، ایک کو اچھی آواز دی، ایک کو یہ ٹیلنٹ دیا، ایک کو وہ، اب سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ اگر سیٹ صاحب خود بہترین ڈاکٹر ہوتے تو لازمی بات ہے اپنا علاج کرتے وہ، لیکن اللہ نے ایسا محتاج رکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی، نزلے زکام میں بھی ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگنے جانا پڑتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب ہی اپنا گھر بنا لیتے تو بیچارہ انجینئر بھوکوں مرتا، لہذا ڈاکٹر صاحب کو جب چھت ڈالنی ہے تو ان کو انجینئر کے پاس بھاگنا ہے۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں منقسم کر رکھی، بٹی ہوئی ہے، اور عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ،
ہر میدان کے لیے اس کے آدمی ماہرین ہوتے ہیں اور وہ اس میدان کو لے کر چلتے ہیں. دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. لہذا ارشاد فرمان کہ ایک بات یاد رکھو، روحانی رحمت، ہدایت، توفیق، عبادت کی توفیق، اس کے دربار میں سجدے کرنے کی توفیق، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی جتنی چیزیں تم ذخیرہ کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، ان سب سے بہتر ہے ہدایت، کہ تم راہ راست پر رہو. یہ رحمت اور یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو تم سمجھ لو. باقی دولت یہ ایک آنی فانی چیز ہے. کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ گناہگار ہو یہ ضروری نہیں، کسی کے پاس دولت آ جائے وہ نیکوکار ہو یہ ضروری نہیں ہے. کہ دولت کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ کسی کے پاس آ جائے تو وہ کامیاب ہے آخرت میں، نہ آئے تو وہ ناکام ہے آخرت میں، ایسا کوئی کلیہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے پاس تو اس دنیا کے ساز و سامان کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے، بالکل اہمیت نہیں ہے. ارشاد فرمان اگر اللہ تعالیٰ یہ محسوس نہ فرماتا، اگر یہ انسانوں میں اندیشہ نہ ہوتا، ایک بات کا امکان نہ ہوتا کہ وہ دولت پر ایسے گرے پڑے کہ ایمان سے ہاتھ دھو لیں، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کو اتنی دولت دیتا. ارشاد فرمایا کہ لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھر کی چھتیں، ان کے گھر کی سیڑھیاں اور ان کے گھر کے فرنیچر اور ان کے دروازے، در و دیوار، یہ سب چاندی نہیں سونے کے بنا دیتا، سونا دے دیتا ان کو، جاؤ تم سونے میں اس دنیا میں مست رہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، رحمان کے کافروں ہی کو ساری دولت دے دے گا، تو بیچارے یہ سیدھے سادھے جو مسلمان ہیں نا، وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے. اور آزمائش میں پڑ کر یہ سمجھیں گے کہ دولت جو ہے وہ دراصل کفر کے ساتھ، دولت جو ہے ناشکری کے ساتھ مربوط ہے، لہذا ناشکری کریں گے، کفر کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دولت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھو. آخرت کی کامیابی وہ روحانیت میں ہے، عبادت میں ہے، اللہ سے تعلق میں ہے. دولت ملے نہ ملے وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو دیتا ہے، بعضوں کو نہیں دیتا ہے. دولت کو تم مدار نہ سمجھو، دولت پر آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ نہیں کرتی. لہذا تم نے کیسے کہہ دیا کہ اگر کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ ولید کو رسول بناتا جو دولت مند ہے، اور عبد ابن یالیل کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا جو دولت مند ہے؟ ہرگز نہیں. یاد رکھو کامیابی کیا ہے. ارشاد فرمایا آخرت میں کامیابی کیا ہے اور آخرت میں ناکامی کیا ہے، اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو بس اہل تقوی کے لیے ہے، دولت مند ہو یا نہ ہو. حضرت عثمان غنی دولت مند تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دولت مند تھے، حضرت بلال دولت مند نہیں تھے، حضرت عمار دولت مند نہیں تھے. لیکن یہ دولت کی وجہ سے کسی کا مقام نہیں بن رہا ہے، مقام بن رہا ہے ان کے تقوی کی وجہ سے، مقام بن رہا ہے ان کی روحانیت کی وجہ سے. یہ روحانیت کیسے حاصل ہوگی، یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا، یا اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا، یہ ہے اہم نقطہ جو اب بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. دیکھو اللہ کا ذکر اصل چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ شیطان اس کا بڑا گہرا دوست بن جاتا ہے. اب اس میں 3 الفاظ کا الگ الگ ذکر کروں گا، اس کی تشریح کروں گا. یا عشو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یغفل کا نہیں، غفلہ کا لفظ قرآن مجید کا ہے، سہا کا لفظ قرآن مجید کا ہے، الہا کا لفظ قرآن مجید کا ہے. الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا کثرت کی طلب نے. لیکن یہاں پہ یعشو کا ذکر فرمایا. عین شین واو، یہ جو مادہ ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ اونٹنی کو ایک بیماری ہوا کرتی تھی، اونٹنی کو ایک خاص بیماری ہوا کرتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہ روشنی کی تاب نہیں لایا کرتی تھی.
رات کی تاریکی میں جو روشنی ہوتی ہے، جو شمع جلائی جاتی ہے، جو چراغ جلائے جاتے ہیں، وہ اس کی تاب نہیں لایا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی تو وہ پلٹ کر بھاگتی، اور بھاگنے کی وجہ سے پھر کبھی کبھی وہ بھٹک جایا کرتی تھی، کیونکہ رات میں پھر وہ ہاتھ نہیں لگتی تھی۔ تو عرب اسی لیے ایک جملہ کہا کرتے تھے جو آج تک ایک محاورہ بنا ہوا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، در بدر اور بھٹکنا، یعنی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ بعینی ہی اسی مفہوم کو عرب ادا کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ خبط یخبط خبط عشوا۔ یخبط خبط عشوا کے معنی ہوتے ہیں وہ اونٹنی جس کی آنکھ کی بینائی خراب ہو چکی ہے، اسی کی طرح یہ بھٹک رہا ہے۔ در بدر بھٹکنے کے لیے ان کے پاس یہ عشوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عشوا سے یاشو، اس روٹ ورڈ سے یہ لفظ ابھرا، اور اس کے پہلے تو معنی یہ ہونے لگے بینائی ساتھ نہیں دے رہی ہے، نگاہیں کمزور ہو گئی، نگاہوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب راستہ لازمی بات نظر نہیں آئے گا تو انسان منزل سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی منزل سے دوری کے لیے پھر استعمال کرنے لگے یاشو کا لفظ۔ عاشا یاشو یعنی وہ بھٹک رہا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ یہ محاورہ ہے اور یہ استعمال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کے حسن کو ہم کہاں سے منتقل کر سکیں گے کہ اس کی بینائی ساتھ نہیں دے پا رہی، اس کی یہ دنیاوی ناسوتی نگاہیں ذکر کی حقیقت کو نہیں پا رہی ہے، ذکر سے محروم ہو کر وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نقیض لہ شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر اب وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہے، فہو لہ قرین، اب وہ شیطان اس کا دوست بنا ہوا ہے۔ پھر میں نے دوست سے ترجمہ کیا، اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری اردو زبان کی محتاجی ہے کہ ہم صدیق کے لیے بھی دوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، زمیل کے لیے بھی دوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، صاحب کے لیے بھی دوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور قرین کے لیے بھی ہم دوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ولی کے لیے بھی ہم دوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ عربی زبان تو غنی ہے، بہت اس کا ذخیرہ الفاظ پھیلا ہوا خوبصورت ہے، لہذا قرین دوست کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن قرین اس یار غار کو کہتے ہیں جو چپکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں قرانا، قاف را نون کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے معنی لگا ہوا ہونا، متصل ہونا، مقرون، ملا ہوا ہونا۔ لہذا ایک وہ دوست ہوتا ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، آپ کا ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، لیکن وہ آپ اپنی مصروفیت میں، آپ اپنی مصروفیت میں۔ لیکن ایک صاحب ایسے ہوتے ہیں جو بیکار صبح سے شام تک آپ کے اوپر مسلط، ناشتے پہ بھی آ گئے، رات کے کھانے میں بھی آ گئے، جب دیکھو جب دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ قرین ہوتے ہیں۔ لہذا کہا کہ شیطان کو ہم اس کا قرین بنا دیں گے، صبح شام لگا رہے گا، چپکا رہے گا ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس دل میں شیطان جاگزی ہو جاتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے برے خیالات ڈالتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، فرمایا جیسے ہی وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے منہ پلٹ کے بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ جگہ باقی نہیں رہ جاتی، وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے تب پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور کہاں تک پہنچاتا ہے شیطان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ 3 الفاظ ہیں جن کی میں علیحدہ تشریح کروں گا، ابھی میں نے 2 کی تشریح کر دی۔ وَمَن یعشو، یعشو کی تشریح ہو گئی، قرین دوست، ایسا دوست چپکا ہوا، لگا ہوا، مسلط قسم کا آدمی، اس کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ ذکر الرحمان کا جو لفظ ہے وہ بھی قابل تشریح ہے، اس کی 3 تشریح کی گئی، بلکہ آپ چاہے تو کہہ لیں اس کی 2 تشریح ہے۔ ایک ہے ذکر سے مراد وہی جس کو ہم عام طور پر ذکر کہتے ہیں، لیکن 2 مفہوم کے ساتھ۔ ایک اس معنوں میں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان رہے، توجہ رہے،
ہمیشہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو فراموش نہ کر دیں، ہم ہر قدم اٹھاتے ہوئے سوچیں کہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر، یہ عقیدہ ذکر الرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یا اسی مفہوم کا ایکسٹینشن اور آگے وضاحت والی بات یہ کہے گی کہ ہمیشہ ہم زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے یہ حقیقت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، یہ حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے معاملات سے ثابت ہے کہ زبان سے ذکر بھی مطلوب ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف توجہ کر لی جائے اور صرف ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد باقی رہے اور زبان سے ذکر ضروری نہیں ہے، وہ انتہائی بڑی غلطی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ناواقفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم ربک، رب کا اسم بھی بابرکت ہے، یاد رکھو، اس کا نام بھی لوگے تو تم کو برکت ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، وہ بلند پروردگار کا نام لو کہا، اسم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر زبان سے کرنا، اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا، یہ ساری چیزیں اسلام میں مطلوب ہے، ان کی اہمیت گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مفسرین نے لکھا کہ ساری عبادتوں میں ایک ہی عبادت منفرد ہے جس میں کثرت کا لفظ آیا۔ صلو کثیرن نہیں کہا، کثرت سے نماز پڑھو کہیں نہیں ہے، کثرت سے حج کرو کہیں نہیں ہے، کثرت سے روزے رکھو کہیں نہیں۔ خیر نماز کی جو اہمیت ہے اس کو میں گھٹانے نہیں جا رہا ہوں، لیکن لفظ کثرت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ 600 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور نماز کیا ہے اصلاً؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کی سب سے بلند شکل ہے، وہ بھی ذکر ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو، صبح شام ذکر کرو ارشاد۔ اور کیا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے ہو تو تم ذکر کر سکتے ہو، بیٹھے ہوئے ہو تو کر سکتے ہو، لیٹے ہوئے ہو تب بھی تم کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، وضو بھی شرط نہیں ہے، بغیر وضو بھی تم اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ذکر رحمان، ہمیشہ رحمان کے ذکر سے تمہاری زبان تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ دونوں کی مثال ایسا ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا حی زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا میت جنازہ ہے، وہ میت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت قابل غور حدیث سے دیکھیے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ خود مستند کتاب ہے، لیکن ابھی موجودہ دور کے محدثین میں شیخ ناصر الدین البانی، ان کی بڑی شہرت ہے، انہوں نے کئی روایتوں سے اس حدیث کی صحت ثابت کی، کئی اس کے شواہد پیش کیے کہ چونکہ حدیث بڑی نازک ہے، ہو سکتا ہے بعض نازک مزاجوں پر گرا گزرے، اس لیے میں زیادہ اس کے سند کی وضاحت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کسی مجلس سے بغیر ذکر کے اٹھ جائیں، لوگ کسی مجلس سے بغیر ذکر کے اٹھ جائیں تو وہ گدھے کے جنازے پر سے اٹھے ہیں، ارشاد فرمایا وہ گدھے کے جنازے پر سے اٹھے ہیں۔ لہذا ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی طولانی گفتگو ہوتی، چلیے کریے، لیکن بیچ میں گاہے گاہے آپ استغفر اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، الحمدللہ کہہ دیجئے، کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیجئے، تاکہ یہ وعید ہم پر پوری نہ آئے، یہ وعید کہ ہم مزداق نہ بنے، ہماری حفاظت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو بغیر ذکر کے سوتا ہے، جو بغیر ذکر کے اٹھتا ہے، اس کی مثال جنازے جیسی، میت جیسی ہے، فرمایا کوئی جان نہیں اس کے اندر۔ فرمایا تمہارا یہ سونا اٹھنا قیامت کے دن حسرت ہوگا، لیکن اگر تم ذکر کرتے ہوئے سو گئے، ذکر کرتے ہوئے اٹھ گئے، قیامت کے دن اجر ہی اجر، اتنا اجر ذکر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تیزی سے سب چل رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، جمدان پہاڑیوں کے نیچے سے قافلہ گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سبق المفردون سبق المفردون۔ لوگ پوچھنے لگے اللہ کے رسول مفردون سے مراد کون ہے؟
جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مفرد یہ سبقت لے گئے، یہ آگے بڑھ گئے، یہ کامیاب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، بکثرت اللہ سے ذکر کرنے والے، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ سبقت لے گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور سب کی اصل اوریجن آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ نے سبحان اللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹے سے جملے لیکن رحمان کے پاس بڑے وزنی، میزان میں ان کی بڑی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو الحمدللہ کہہ دے اس نے شکر کا تقاضا پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون، جو سارے نبیوں نے بات کہی اور جو میں کہتا ہوں اس میں افضل ترین یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ مختلف جملے ہیں جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب میں اسراء کے سفر پر گیا، جس کو ہم اردو میں عام طور پر معراج کا سفر کہتے ہیں، اور میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا محمد اقری امتک السلام، اے محمد آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کیجئے امت محمدیہ میں ہونا، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، کتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ اپنی امت پر میرا سلام پہنچائیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مہمان گئے، اور وہ مہمان کے 3-4 ساتھی بھی تھے۔ جب وہ بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آرام کا وقت ہے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ بزرگ کا نام بھی بتا دیتا ہوں میں، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا نہیں لیکن فلاں مہمان آئے ہیں لکھنؤ سے اور ان کو فوراً واپس بھی ہونا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک 5 منٹ وقت دے دے۔ کہا اچھا وہ آئے ہیں، کھولو دروازہ کھولو۔ جب وہ مہمان اندر آ گئے تو ان کے ساتھ ساتھ 3 اور ان کے ساتھی بھی تھے جو لکھنؤ سے۔ تو کہا یہ 3 کون آ گئے؟ میں تو صرف انہی کو بلایا ہوں۔ تو کہا نہیں یہ 3 ان کے وہ ساتھی ہیں جو لکھنؤ سے، خادم وغیرہ جو لکھنؤ سے ان کے ساتھ چلے ہوئے۔ تو مسکرا کے وہ کہنے لگے تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں۔ تو ذرا آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگ چاہیے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اقرئی امتک السلام، میرا سلام آپ اپنی امت تک پہنچائیے۔ اور پھر قابل غور ہے یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے آپ کی امت کو کہ ابھی جنت صحرا کی طرح ہے، اس میں ابھی درخت نہیں لگے ہیں، اور جنت کے درخت ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جتنا دنیا میں کہیں گے اتنے درخت جنت میں لگتے چلے جائیں گے، ان کے حصے میں آئیں گے۔ جنت کے درخت سبحان اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، ذرا آپ سوچئے۔ اور پھر یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ اگر آپ کلمہ پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا خزانہ ہے، فرمایا جنت کا یہ خزانہ ہے۔ لہذا اگر یہ الفاظ ہم یاد رکھیں، اور ہماری جو لمبی لمبی مجلسیں ہوتی ہیں اور غیبتوں کا سلسلہ چھڑ گیا، تبصرے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے تبصرے سیاسی باتیں، لیکن درمیان میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، اللہم صلی علی نبیک محمدین کہہ دیں، تو پھر یہ ہماری ساری گفتگو ہمارے لیے انشاءاللہ حسرت نہیں بنے گی، یہ خیر کا پہلو ہو جائے گا۔ باقی ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا، اس کے لیے کچھ دیر بیٹھنا پورے آداب کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے مطلوب ہے، یہ ایک عبادت ہے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا فرمایا اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَ سَيَّارَةً، وہ سیارہ ہے، سیارہ کے معنی ہے کہ ان کا کام گشت کرنا ہے، گشت کرنا ہے، وہ گشت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فلاں بندوں کو تم نے کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں پروردگار آپ کی تسبیح کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، تکبیر کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے میرے نور کا مشاہدہ کیا، مشاہدہ کیا، دیکھا؟ کہا نہیں، ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر مشاہدہ ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اشد ذکر للہ وعظم رغبۃ فیہ، بے انتہا ذکر کرتے آپ کا، خوب یاد کرتے آپ کو، بہت زیادہ یاد کرتے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ جنت مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جنت تو نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ اور اس کا سوال کرتے، تڑپتے روتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تو انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا، جہنم کو دیکھا؟ اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو وہ کیا کرتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ بہت ہی شدت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں ان سب کے گناہ معاف کر رہا ہوں، ان کے لیے جنت مقدر کر رہا ہوں اور جہنم سے ان کے لیے نجات مقدر کر رہا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں لیکن اللہ میاں اس میں تو اے اللہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جو بامقصد نہیں تھا، مقصد کے ساتھ نہیں آیا تھا، گزرتے گزرتے اس میں دیکھا چند لوگ بیٹھے ہیں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ زندہ دل، یہ وہ باوفا احباب ہے کہ جن کی جو صحبت میں بھی بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جنت سے محروم نہیں کریں گے۔ لا یشقی جلیسہم، ان کی صحبت میں بیٹھ جانے والا وہ بھی محروم نہیں رہے گا ہماری نعمت سے، اس کو بھی معاف کر دو، اس کے لیے بھی جنت مقدر کر دو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا یہ ایک بڑی عبادت ہے، اور بالخصوص ہم روزمرہ کی زندگی میں گاڑی چلا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیجیے، گھر میں خواتین کھانا بنا رہی ہوں درمیان میں ذکر کر لیجیے، اور بیٹھے بات چیت کی مجلس ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر استغفار پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، ذکر کر لے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت کو، اس کی کوئی تعلیم کو پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ کتنی شکلیں ہیں نیکی کمانے کی، لیکن ان سب سے ہم سستی برتتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے نقیض لہو شیطانا، اب شیطان آ کر بیٹھ گیا مجلس میں، اب اس کے بعد اب غیبتوں کا تذکرہ، اب چغل خوریوں کا تذکرہ، اب بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ، ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی مجلس تباہ ہو جاتی ہے اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے، وہ سب کچھ شیطان اس لیے کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں۔ ذکر کی یہ تشریح کے ساتھ ساتھ بہت سے مفسرین نے ذکر کی تشریح یہاں قرآن مجید سے کی اور اس کا ترجمہ کیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے کلام سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ لازمی بات ہے اللہ کے کلام سے غافل ہو کر جو زندگی بسر کرے گا تو لازمی بات ہے اس کے اوپر شیطان تو مسلط ہوگا ہی، غلط راستے پر لے کر چلے گا ہی۔ یہ مفہوم بھی بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے کہ بالکل مخالف ہو گیا، سب گویا دراصل ایک ہی معنوں کی الگ الگ شاخیں ہیں، الگ الگ مظاہرے ہیں۔ قرآن مجید آپ مراد لے لیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آپ مراد لے لیں، توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رکھنا آپ مراد لے لیں، بہرحال یہ ساری چیزیں دراصل ایک ہی مشکات سے پھوٹنے والے مختلف نور انوار ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ اتنا برا ساتھی ہے، اتنا برا ساتھی ہے کہ تمہارے پیچھے لگا رہے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، واللہ کے راستے سے روکے گا۔ وہ کہے گا ابھی نہیں، ابھی تو یہ 1:15 بجے کی جماعت ہے،
یہ اس کو چھوڑ دو، 1:30 بجے ہے دوسری مسجد میں، لہذا وسوسہ ڈالا۔ اب سوچے کہ بات چیت کی مجلس لمبی ہو جائے، 1:30 بجے والی پڑھ لیں گے، 1:30 بجے کہے گا نہیں فلاں جگہ جاؤ 1:45 کی نماز ہے، لہذا وہ 1:45 پھر اس کے 2 اور 2:30 کبھی کبھی تو نماز برباد بھی کر دیتا ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم لیصدونہم عن السبیل، وہ تم کو راستے سے روکے گا، بھلائی کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم تو نیکی پر نیک راستے پہ چل رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، موت آ جاتی ہے، میدان حشر برپا ہوتا ہے، وہ بندہ ہمارے روبرو کھڑا ہو جاتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، اس وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا حسرت کے ساتھ کہتا ہے اے کاش میرے اور اے شیطان تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا، اتنا فاصلہ ہوتا جیسے مشرق و مغرب 2 سمتوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، دوری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ مل نہیں سکتے، ایسے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بڑی دوری ہے، لہذا کاش بڑی دوری ہوئی ہوتی تجھ سے اور مجھ سے، یہ تو مجھ پر مسلط رہا، فبئس القرین، کتنا برا تو ساتھی ہے، کتنا برا تو دوست ہے کہ مجھے تباہ کر کر چھوڑ رہا ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تمہاری یہ معذرت، تمہاری یہ حسرت، تمہارا یہ پچھتاوا، وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، اس دن تم کو نفع بخش نہیں ہوگا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، چاہے جتنی حسرت کر لو، اس دن کی حسرت، اس دن کی توبہ، اس دن کی معذرت کام آنے والی نہیں ہے۔ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم نے خود گناہ کیا، ظلم کیا، نادانی کی، اب عذاب میں تم مشترک رہو گے، جیسے دنیا میں تم نے اشتراک کے ساتھ، دنیا میں دوستی کے ساتھ، دنیا میں تم نے ساجھیداری کے ساتھ زندگی بسر کی، اب عذاب بھی ساجھیداری کے ساتھ بھگتنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کو اور اس کے ساتھی شیطان کو دونوں کو جہنم کی جانب جھونک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا شیطان کو ساتھی نہ بنائے اور شیطان کو اپنے آپ پر مسلط نہ کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی کتاب سے غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اپنے زندگی کا شعار بنا لے، عادت بنا لے، ہر تھوڑی دیر پر اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہر مرحلے میں جس کی زندگی میں ہماری تبدیلی آ رہی ہو، ہم سواری پر سوار ہو رہے ہیں اللہ کو یاد کرے، اتر رہے ہو تو اللہ کو یاد کرے، لیٹ رہے ہو تو اللہ کو یاد کرے، اٹھ رہے ہو تو اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اتنی رہنمائی فرما دی، اتنی رہنمائی فرما دی، بیت الخلا جانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لو، بیت الخلا سے آ جانے کے بعد اللہ کو یاد کر لو، سارے اذکار مسنونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو عنایت فرما دیے۔ لہذا یہ ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جاری کریں گے، غافلوں میں سے ہمارا شمار نہیں ہوگا اور ذاکروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے وہ سبقت لے گئے اور وہ آگے بڑھ گئے۔ دولت تو ایک عارضی چیز ہے، ایک حکمت کی وجہ سے ملتی ہے، اور روحانیت ہے، عبادت ہے، یہ توفیق اور یہ ہدایت یہ بندگی اور عاجزی کے ساتھ ملتی ہے، یہ مل گئی تو آپ کامیاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے وہ اصحاب جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ تو بہت بامراد ہے، بہت کامیاب ہے، وہ غلاموں کو خریدتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اس کا متبادل بتلا دوں، اس کا متبادل بتلا دوں؟ کہا اللہ کے رسول آپ بتلا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، 33 ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تم کو خوب اجر ملے گا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو جو اللہ کے رسول نے ان کو بتلایا تھا اپنے سینے سے لگا لیا، حرز جان بنا لیا، برابر یہ ذکر کرنے لگے۔ پھر آئے ہفتے 2 ہفتے کے بعد، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ذکر تو اوپن ہو گیا، یہ ذکر تو
لوگوں کو معلوم ہو گیا دولت مند بھی کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ نے ایک نعمت ان کو زیادہ عنایت فرمائی تو میں کیا کر سکتا ہوں, ان کو تھوڑی میں محروم کر دوں گا کہ تم اللہ کا ذکر نہ کرو جنت میں نہ جاؤ, نعوذ باللہ. تو لازمی بات ہے وہ اگر کر رہے ہیں تو بس اب اللہ کی ایک نعمت ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہر شخص ضرورت مند ہے اللہ کے ذکر کا, چاہے وہ دولت مند ہو نہ ہو, چاہے وہ بیمار ہو صحت مند ہو, چاہے وہ مصروف ترین ہو چاہے وہ بیکار ہو. ہر شخص کی فضیلت کو, اس کے مقام کو اللہ کا ذکر بلند کر دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے بھی تعبیر فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر الرحمان سے تعبیر فرمایا جس کو یہ نعمت مل گئی وہ بامراد ہے. جو شخص اس نعمت کا منکر اور اس نعمت سے استفادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اے نبی اس شخص کا عالم یہ ہے وہ اندھا اور بہرا ہے. افانت تسمع الصم او تهدی العمی, کیا یہ ہو سکتا ہے نبی کہ آپ بہرے کو آواز سنا دیں یا پھر آپ نابینا کو راستہ دکھا دیں؟ جیسے یہ نہیں ہو سکتا ومن کان فی ضلال مبین, جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں دی جا سکتی. ہدایت کے لیے تڑپ ہونی چاہیے, ہدایت کے لیے انسان کو مانگنے کی ادا ہونی چاہیے, عادت ہونی چاہیے. ہدایت کے لیے انسان کے اندر استعداد ہونی چاہیے, وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تیار کرے تب جا کے ہدایت ملتی ہے. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت توفیق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور جو اس نعمت کے لیے تڑپتا نہیں, روتا نہیں, گھگیاتا نہیں, بھیک نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ اپنی یہ دولت اس کو نہیں دیتا, اپنی یہ نعمت اس کو نہیں دیتا ہے. جو دل ٹوٹ کر تڑپ کر رو کر اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے, اس کو ہدایت ملتی ہے. لہذا جو آپ کی مخالفت میں پڑا ہوا بے نیاز اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھ رہا ہے تو لازمی بات ہے آپ اس کو راہ راست پر آپ نہیں لا سکتے, ویسے ہی گمراہی کی موت مرے گا. اور اگر وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ غلط فہمی میں ہے. نبی آپ کہہ دیجئے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. دو شکلیں ہوں گی نبی, یہ کہہ دیجئے. یا تو یہ کہ آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے, فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ اور ان کے درمیان سے ہم آپ کو اٹھا لیں گے, آپ کی وفات ہو جائے گی تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئے, فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے. کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو عذاب کی دھمکی دیتے دیتے 50 سال کے ہو گئے ہیں, اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگے وفات ہو جائے گی, کیا ہمارا بگاڑ لیں گے, یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم آپ کو وفات دے دیں تو ٹھیک ہے, آپ کی وفات کی وجہ سے ان کو معافی نامہ نہیں ملے گا. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, نبی اور رسول کی مخالفت کرنے کی پاداش میں ہم ان سے انتقام لیں گے, ان کو سزا دیں گے. یا پھر یہ بھی ممکن ہوگا او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, کہ ہم جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں آپ کی حیات میں وہ عذاب آ جائے اور ان کو ہلاک و برباد کر دے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, کیونکہ ہم قدرت رکھتے ہیں, ہم طاقت رکھتے ہیں, عذاب لے آئے, ہم کو اقتدار حاصل ہے, لہذا آپ کی حیات میں بھی ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اہتمام کرتے تھے, پروردگار میری امت کو عذاب سے محفوظ رکھ, اے مولا میری امت کو عذاب سے محفوظ رکھ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دن حشاش بشاش ہو کر مسکرا پڑے, بلکہ ہنس پڑے. تو ہم نے سبب پوچھا, اللہ کے رسول آپ ہنس پڑے, اس کا سبب بتائیے. کہا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اب میری وفات ہوگی اور اب اس قوم پر اجتماعی عذاب ویسے نہیں آئے گا جیسے قوم نوح پر آیا تھا یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا, ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. اب میں مطمئن ہو گیا, اب میں مطمئن ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی حیات ہو یا بعد حیات ہم ان کو سزا دینے پر قادر ہیں. یہ سمجھتا ہے, جو لوگ سنبھل گئے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے, جو نہیں سنبھلے میدان بدر میں ان کا کیا حشر ہوا آپ جانتے ہیں, وہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, نہیں بچ سکے اللہ تعالیٰ کی سزا سے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دھیرے دھیرے وہ کیفر کردار کو پہنچتے چلے گئے، ختم ہوتے چلے گئے، اللہ کا دین غالب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غالب آئی۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، لہذا اے نبی جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو تھامے رہیے، ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ انک علی صراط مستقیم، آپ اس صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ اپنا کام کیجیے، آپ اپنی محنت کیجیے، آپ دعوت پیش کرتے رہیں۔ یہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ہم دیکھ لیں گے، ہدایت دینی ہوگی ہدایت دے دیں گے، تباہ کرنا ہوگا ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ کلام تو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ایک ذکر ہے۔ ذکر اس معنوں میں بھی کہ اس میں نصیحت کا سامان ہے، اس میں ہم کو سنبھالا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے۔ اور ذکر اس معنوں میں بھی جیسا کہ بکثرت مفسرین نے لکھا کہ ہمارے لیے عزت ہے، شرف ہے، بلند مقامی کا اس میں وعدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کو تھام لے گا عزتیں اسی کے لیے مقدر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ پھیرے گا اور لازمی بات ہے وہ ذلتوں کے قعر مذلت میں جا کر گر پڑے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، لیکن یاد رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو تم نے تھاما تھا کہ نہیں تھاما تھا، اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کیا تھا کہ نہیں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات تمہاری زندگی میں نافذ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وابستہ ہو جاؤ اور اس جواب دہی کے احساس کو پیدا کر لو کہ اس نعمت کا بھی ہم کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں کی جو اس وقت ہنگامہ آرائیاں تھی، مخالفتیں تھی، اس پر ایک مہر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہاں ارشاد فرمائی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ آپ سے پہلے ہمارے جتنے رسول آئے ان رسولوں سے سوال کر لیجئے، یعنی ان کے تعلیمات کو جانچ لیجئے، ان کی تعلیمات سے یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا انہوں نے رحمان سے ہٹ کر بھی کسی خدا کی پرستش کرنے کی دعوت دی؟ کیا حضرت ابراہیم نے، کیا حضرت موسیٰ نے، کیا حضرت عیسیٰ نے کسی اور کو خدا بنانے کی دعوت دی؟ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے بھٹک گئے کہ تورات آپ اٹھا کر دیکھیے سیدھے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انجیل اٹھا کر دیکھیے سیدھے لکھا ہے، بائبل جس کو ہم اب تورات اور انجیل کا وہ غلط سلط ملا ہوا مجموعہ جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، اس کے ہر چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ پھر بھی اس کے ساتھ خدا بنانا، کسی کو شریک کر دینا، کیسے ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے ذرا تحقیق کرو پچھلے صحیفوں میں، ذرا تحقیق کرو پچھلے رسولوں سے، ان کی امتوں سے معلوم کرو کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کوئی ایسا معبود جس کی عبادت کی جائے رحمان سے ہٹ کر بھی تجویز ہوا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے، اس کا نظریہ بتایا گیا، ہرگز نہیں۔ سارے رسولوں اور نبیوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے بس سراسر رحمان کی عبادت کی دعوت دی، اور اسی رحمان کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو فرعون کی مخالفتیں، لیکن انجام کیا ہوا فرعون کا؟ ساری دولت اور سارا لشکر اور ساری اس کی وہ صلاحیتیں، وہ اس کی محل اور محل کی شان، سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، کوئی چیز اس کا ساتھ نہیں دے سکی۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھو، وہ نادانی نہ کرو جو فرعون اور فرعون کے لشکر نے کیا تھا، اپنے اندر بندگی پیدا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والے رکوع میں واضح فرمایا، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔